نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں پاکستان کے سیکنڈ سیکرٹری محمد راشد نے بھارت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے خطے میں دہشت گردی، انسانی حقوق کی پامالی اور ریاستی جبر کا اصل ذمہ دار قرار دے دیا۔ کشمیر سے کلبھوشن تک ٹھوس شواہد کے ساتھ بھارتی چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اپنے خطاب میں سیکنڈ سیکرٹری نے بھارت کے وزیر خارجہ کے بیان کے جواب میں کہا کہ صدر، آج ہم نے ایک رکن ملک کی طرف سے وہی پرانی تقاریر سنی جو قابل اندازہ تھی۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش، جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن دعووں پر مبنی، مگر ہمیشہ کی طرح حقائق سے بالکل خالی۔ پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا بھر کی کوششوں میں ایک مضبوط ستون ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اور بانی پی ٹی آئی کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی ایکس کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پشاور میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ نہ عمران خان اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت کسی قسم کے آپریشن کی اجازت دے گی۔ وفاقی ادارے اور حکومت سن لو، جنگوں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان بھی کہتا ہے کہ مذاکرات سے مسئلے حل کرو، ہم بھی کہتے ہیں مذاکرات سے مسئلے حل کرو۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا کہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہی ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کے حق میں ہیں۔ کوٹری براج پر پانی میں مزید اضافہ، دیہات پانی میں گر گئے، چاول اور دیگر فصلیں تباہ۔ دریائے سندھ میں کوٹری براج پر پانی کی آمد میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹے میں 12,000 کیوسک کے اضافے سے پانی کا بہاؤ بڑھ کر 4,20,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق کوٹری براج پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار، منگلا ڈیم بھرنے کے قریب ہے، جبکہ باقی دریا معمول پر آ گئے۔ کوٹری براج پر سیلابی صورتحال سے ٹھٹھا میں کچے کے مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایکڑ پر چاول، کپاس، کیلے اور پپیتے سمیت کئی فصلیں شدید متاثر ہوئیں۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو 5 روز بعد بحال کر دیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق سپرنٹنڈنٹ کے قریب دھماکے سے تباہ ہونے والے ریلوے ٹریک اور پل بحال نہ ہونے کی باعث جعفر ایکسپریس معطل تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ ریلوے لائن اور پل کی مرمت کر دی گئی۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں نے 23 ستمبر کو پیزنٹ کے قریب ریلوے ٹریک کو دھماکے سے تباہ کر دیا تھا۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی بھی کر دی۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیشگوئی کے مطابق منگل کو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کی پیشگوئی ہے۔ کراچی میں 30 ستمبر کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان۔ اسی طرح 29 تا 30 ستمبر کو عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، سجاول، جامشور اور مٹیاری میں بارش کا امکان۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ سائمہ ایوب کے متعلق بڑی خبر آ گئی۔ ایشیا کپ فائنل کے لیے پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 سامنے آ گئی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف فائنل میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دینے والی ٹیم ہی میدان میں اترے گی۔ کپتان سلمان علی آغا کا سائمہ ایوب سے متعلق کہنا ہے کہ وہ اتنے باصلاحیت پلیئر ہیں کہ آئندہ 10 سال تک قومی ٹیم کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ایسے پلیئر کو بیک کرنا ہی پڑتا ہے۔ سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ اگر سائمہ ایوب کی بولنگ اور فیلڈنگ دیکھی جائے تو انہوں نے دونوں شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ فائنل میں شاندار اننگز کھیلنے میں کامیاب رہیں گے۔ یاد رہے کہ سائمہ ایوب ایشیا کپ کے 6 میچز میں 4 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔